حضرت اسلم حبشی صحابی رسول حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہ راعی یعنی بکریاں چرانے والے تھے۔ خیبر کے ایک یہودی شخص کے غلام تھے۔ جنگ خندق میں جب کفار کی قوتوں نے محاصرہ کر رکھا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آنکھیں پتھر آ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ معاصرین ناکام لوٹ جائیں گے اور اللہ کے طوفانی لشکر جلد ان کفار پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا اور حدیبیہ کے معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آئے اور چند روز قیام کے بعد 7 ہجری میں خیبر کو روانہ ہوئے۔ جب پڑاؤ ڈالا تو خیبر والوں نے جب مسلم افواج کو اپنے سامنے دیکھا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ حضرت اسلم حبشی اس حملے کے وقت قلعے کے باہر اپنے یہودی آقا کی بکریاں چرا رہے تھے اور غائبانہ طور پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا اور ان کا دل حضور پاک پر فدا تھا۔ حضرت اسلم حبشی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ حضرت اسلم نے یہ سن کر فوراً تائید کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو یہ فکر تھی کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے جو ان کے پاس اس کے یہودی آقا کی امانت ہیں، لہٰذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ان بکریوں کو ان کے مالک کے پاس پہنچاؤں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان بکریوں کو لشکر سے باہر لے جا کر ہانک دو اور تھوڑی سی کنکریاں ان کے پیچھے پھینک دو، اللہ تجھ کو اس امانت سے بری ذمہ کر دے گا۔ حضرت اسلم نے اس ہدایت کا عمل کیا اور بکریاں واپس چلی گئیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت اسلم نے مسلمان فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسلم نے میدان جنگ کا رخ کیا اور شہید ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا، اس نے تھوڑا عمل کیا اور کثیر اجر پایا۔ پھر ان کی لاش ایک خیمہ میں رکھ دی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش دیکھنے خیمے میں گئے تو فوراً پلٹ آئے اور فرمایا، اللہ نے بندہ حبشی کو عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 2 حوریں ان کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک حبشی چرواہے کو یہ سعادت حاصل ہوئی جبکہ وہ ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، لیکن اجر عظیم حاصل کیا اور جنت کے وارث بنا دیے گئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔